السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام ویورز کیا حال چال ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج ہم سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 1 اور آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص عبداللہ بن ابی تھا، جس کو وہاں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور قریب تھا کہ اس کو وہاں کا سردار بنا دیا جائے۔ لیکن جب آفتاب اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جلوہ گری فرمائی اور مدینہ والوں کے دل نور ایمان سے جگمگائے تو اس کی عزت و آبرو میں فرق آ گیا۔ اس کی طرف مدینہ والوں کا وہ رجحان نہ رہا جو پہلے تھا، اس لیے اس کے دل میں بغض و عناد کی آگ بھڑک اٹھی، مگر یہ بہت چالاک تھا۔ اس نے خیال کیا کہ اگر میں ظاہری طور پر مسلمانوں کا مخالف رہوں تو میری خیر نہیں، اس لیے بظاہر تو یہ مسلمان ہو گیا مگر دل سے سخت دشمن رہا، اور اس نے یہ روش اختیار کی کہ مسلمانوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتا اور کہتا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی، اور جب کفار سے ملتا تو مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتا اور دل میں خوش ہوتا تھا کہ ہم دونوں جماعتوں کے پیارے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت سے لوگ مل گئے جس سے اس کی پوری جماعت ہو گئی، اور جن کا نام منافقین ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری، اور اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفات میں اس جگہ 4 آیتیں نازل فرمائیں اور کھلے کافروں کے متعلق 2 آیتیں، لیکن منافقوں کے عیوب 13 آیتوں میں بیان فرمائے، یا تو اس لیے کہ یہ زیادہ خطرناک تھے، اور یا اس لیے کہ مسلمان ان کو پہچان نہ سکتے۔ ان کی بہت سی نشانیاں بتا دینے سے ان کا پہچاننا آسان ہو گیا، اور یا اس لیے کہ یہ مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کی صحبت میں آ کر بیٹھتے تھے، نمازوں میں شریک ہوتے تھے، لہٰذا ان کے ایمان کی کس قدر امید تھی، اس لیے ان کے عیوب زیادہ بیان کیے گئے تاکہ وہ شرمندہ ہو کر خالص مومن بن جائیں۔ الناس یہ انسان کا اسم جمع ہے، اور اس کو ناس اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ نسیون سے بنا ہے جس کے معنی ہے بھولنا، چونکہ یہ بھی اپنے پہلے عہد و میثاق کو بھول گیا، اسی لیے اس کو انسان اور ناس کہا گیا۔ نیز یہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے اور مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے، اس لیے اس کو ناس کہا گیا۔ یا یہ انسن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں دیکھنا اور ظاہر ہونا، چونکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اور ظاہری زمین پر رہتا ہے، اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں۔ اور جن چونکہ زمین کے چھپے ہوئے حصے میں آباد ہیں، اس لیے انہیں جن کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان اور ناس انسن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں محبت، چونکہ انسان بھی اپنے ہم جنس سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، اس لیے اسے انسان کہتے ہیں۔ اس آیت میں 2 چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر ہوا، ایک اللہ اور دوسرے یوم آخر، اس لیے دونوں ایمانیت کے گویا کنارے ہیں۔ منافقین سارے ایمانیت کے ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ سے یوم آخر تک کی تمام چیزوں پر ایمان لے آئے،
کتاب، نبی سب اسی میں آ گیا، اور یا اس لیے کہ ان کے کلام میں فریب تھا، کیونکہ یہ لوگ یہودی تھے اور وہ اللہ اور قیامت کو تو پہلے ہی سے مانتے تھے۔ انہوں نے یہاں ایسا لفظ بولا جس سے دو پہلو نکلے کہ مسلمان تو سمجھ لیں کہ یہ ایمان لے آئے اور اپنے ہم جنس کفار سے یہ کہہ سکیں کہ ہم مسلمان نہیں ہوئے، ہم نے تو اپنے اصلی عقیدے کو بیان کیا۔ وما ہم بمؤمنین میں اس کی نہایت عمدہ طریقے سے تردید فرما دی گئی، کیونکہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ مومنین کی جماعت ہی سے نہیں، یا یہ کہ وہ اصل سے مومن ہی نہیں۔ اب ہم آیت نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ فریب دینا چاہتے ہیں وہ اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ آیت نمبر 9 کی تفسیر کچھ یوں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ منافقین جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اپنے گمان میں وہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فریب دے رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ خود کو فریب دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم الغیوب ہے، اس پر کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، اور فریب تو اسی کو دیا جا سکتا ہے جو حقیقت سے نا واقف ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کس وقت کیا ہونے والا ہے، یا کل کیا ہوا تھا اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، وہ حقیقت سے نا واقف ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حقیقت سے واقف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم و غیبہ عطا فرمائے، وہ تو ابتدا ہی سے ہر ایک کی حقیقت اور انجام سے خبردار ہیں، کیونکہ معراج کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساتوں آسمان کی سیر کروائی، عرش پہ بلایا، تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کفار اور مومنین کو دیکھ لیا، اور صحابہ کرام کو بھی مومنین اور کفار کے ناموں کے جسد دکھا دیے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے بدکاروں کے ایمان کی خبر دے دی تو وہ آخر کار مومن ہی ہو گئے، اور بڑے بڑے ظاہر متقیوں کے جہنمی ہونے کی خبر دے دی تو وہ آخر کار جہنمی ہو کر ہی مرے۔ یہ تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو سب کچھ جانتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ حسین اور حسن جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، میری لخت جگر فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی بیبیوں کی سردار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ابو طالب دوزخ میں نہیں بلکہ اس کے زیرے میں رہیں گے، اور ان کے تلوے میں آگ کی محض ایک چنگاری ہوگی، وغیرہ وغیرہ، جس سے معلوم ہوا کہ وہ جنتیوں اور جہنمیوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے درجات اور درکات سے بھی واقف ہیں، لہٰذا یہ منافقین ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح مسلمان بھی اپنے نور ایمان سے مومن اور کافر کو پہچان لیتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسلمان کی ذہانت سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بلکہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے جانور بھی کافر اور مومن کی تمیز کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شیر آ گیا، آپ نے فرمایا کہ اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ وہ یہ سن کر کتے کی طرح دم ہلانے لگا۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کو، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، شیر نے اس کا منہ سونگھ کر پھاڑ دیا۔ وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ایک جانور جو زبان نہیں رکھتا، مطلب زبان ہے لیکن بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، سننے کی طاقت رکھتا ہے، وہ ایک جانور ہوتے ہوئے یہ پہچان رہا ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے نہیں ہے، تو ہمیں انسان ہو کر سمجھتے ہوئے، عقل و شعور رکھتے ہوئے یہ بھی نہیں جان سکتے، تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ تو لیکن وہاں پہ جب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ان کے عیب نفاق کو ظاہر نہ فرمایا، اس لیے منافق سمجھے کہ ہم دھوکہ دہی میں کامیاب ہو گئے۔ حقیقتاً نہ تو خدا تعالیٰ کو دھوکہ ہوا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ ہی مسلمانوں کو، بلکہ خود منافقوں کو ہوا،
لیکن وہ اس راز کو بھی نہ سمجھ سکے کہ ان کی بکواس اس پر مسلمانوں کا خاموش ہو جانا، مطلب وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کے سامنے جا کر کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نمازی ہیں، لیکن وہ اپنے ہم ساتھیوں کے ساتھ جا کر کہتے تھے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، مطلب مذاق کر رہے ہیں، ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو جو ان کی اپنی ہی من گھڑت باتیں تھیں، ان کی اپنی ہی بکواس تھی، تو اس پر مسلمانوں کا خاموش ہو جانا در حقیقت عیب پوشی ہے جس میں ہزارہا راز ہیں، لہٰذا اس فریب کا اثر الٹا انہی پر پڑا کہ آخرکار دنیا میں ان کی رسوائی ہوئی اور آخرت میں سخت عذاب کے مستحق ہوئے، مگر چونکہ ان کے حواس میں فرق آ گیا ہے اس لیے وہ اس کو سمجھ نہ سکے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس بھی یہ تینوں جماعتیں موجود ہیں: روح انسانی خالص مومن اور شیطان کھلا ہوا کافر، لیکن نفس امارہ منافق کے دل سے مل کر اپنے کو اس دوست ظاہر کرتا ہے۔ ادھر شیطان سے ملتا ہے تو اس کا دوست بنتا ہے، لیکن جس دل پر اللہ کا کرم ہو جائے سبحان اللہ، اس پر نفس امارہ غالب نہیں آتا بلکہ آخرکار خود ہی مجبور کر تابع ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا ہمارا لیسن جو ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ و تفسیر جو ہم نے آج کیا ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا آج کی کلاس اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مزید اس طرح کے اسلامی سبق پڑھنے اور قرآن پاک پڑھنے، احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔